جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کلینک میں آج ہمارا موضوع ہے سینے میں درد، چیسٹ پین۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ اول تا آخر سلسلے میں اللہ کی رضا کے لیے شامل رہیں گے۔ جو نیکی کی دعوت دی جائے گی اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے۔ اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ حدیث پاک میں دین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس حدیث پاک کے اس ارشاد کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اس کی پیروی کی بھی نیت کرتا ہوں۔ ہم اپنے سلسلے میں آپ کی کالز بھی لیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم ہمارے سلسلے میں روحانی علاج اور گھریلو علاج بھی آپ کو تجویز کرتے ہیں، بتاتے ہیں، بعض اوقات پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور عافیت عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کروں گا کہ سینے میں درد سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا کیا اقسام ہوتی ہیں؟ سینے میں درد سے مقصد کسی بیماری نہیں ہے۔ سینے کا درد ایک بیماری نہیں ہے، سینے کا درد پھر ایک علامت ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اب اس میں بہت ساری وجوہات شامل ہوتی ہیں، کیونکہ سینہ ہمارا ایک بیسیکلی بہت سارے چیزوں کا مجموعہ ہے، جس میں ہمارا دل بھی شامل ہے، جس میں ہمارا سینہ بھی شامل ہے، پسلیاں بھی شامل ہیں، سینے کے گرد جھلی ہوتی ہے وہ بھی شامل ہے، پیچھے ریڑھ کی ہڈی آ رہی ہے وہ بھی شامل ہے، معدہ بھی کم و بیش اس کے آگے پیچھے ہے، کھانے کی نالی بھی شامل ہے۔ تو اب جب سینے میں ہم کو تکلیف ہوتی ہے تو جو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے کہ سینے میں درد کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس میں مختلف وجوہات ہوتی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں سینے کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ تو اگر کسی بھی ایسی ہسٹری کے ساتھ، کسی ایسی تکلیف کے ساتھ وہ آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، تو پھر اس کی پراپر ہسٹری لیتے ہیں کہ درد کی وجوہات کیا ہیں۔ اگر فرض کریں کہ وہ گر کے آ رہا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کوئی بونی انجری یعنی ہڈیوں کی کوئی تکلیف تو نہیں ہے، خدا نخواستہ پسلی میں تو کوئی چوٹ نہیں لگی اس کو۔ ڈاکٹر صاحب اس میں عموماً وزن آ جاتا ہے؟ وزن آ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب اس میں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ سینے کے درد کو ہمیشہ ہارٹ اٹیک یا دل کے درد سے ہی تصور کیا جاتا ہے، یہ ایسا کیسا؟ دیکھیں اس میں ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر سینے کا درد جو ہے نا ہارٹ اٹیک ہی ہو، لیکن اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اسپیشلی خاص کر جب اولڈ ایج پیشنٹ ہوتا ہے، ابو 45 سال سے اوپر چلے جاتا ہے، 40 سال سے اوپر چلے جاتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی عادتیں ہوتی ہیں جیسے اسموکنگ، اس کے فیکٹرز آتے ہیں، سگریٹ نوشی وغیرہ کرتا ہے وہ، تو اس کو بہت زیادہ اس چیز کا احتیاط کرنا اچھا، ایسا مریض جن کو بلڈ پریشر کی پرابلم ہو یا شوگر کی پرابلم ہو، کولیسٹرول لیول بھی ہائی ہو، ایج بھی 40+ ہو، بالکل، اور ان کو درد ہو تو ان کو بہت سیریسلی اس کو لے لینا چاہیے؟ بالکل سیریسلی لینا چاہیے۔ سینے کا درد کوئی عام درد نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات اس سے کافی زیادہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ 40 سال سے عمر کے جو افراد ہوتے ہیں ان میں بھی عموماً سینے میں بھی درد آ جاتا ہے، لیکن نہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے، فزیکل فائنڈنگ بھی سب کلیئر ہوتی ہے، تو یہ کس طرح کا درد ہوتا ہے؟ دیکھیں 40 سال کی عمر میں اگر کوئی فائنڈنگ نہیں 40 سال یا 25 سال سے بھی کم و بیش ایسا آ جاتا ہے۔ بات وہی آتی ہے کہ جب آپ ہسٹری لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، جب آپ نے ہسٹری لی، ہسٹری لینے سے آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں۔
اگر وہ فرض کریں کہ ایسی ہسٹری دے رہا ہے کہ رات کو کوئی چیز اس نے کھائی ہے, کھانے کے بعد سو گیا ہے, اس کے بعد ایک دم رات کو درد ہوا ہے, پھر تھوڑی سی اس سے اور ڈیپلی ہسٹری لی کہ بھائی کوئی اور شکایت تو نہیں ہوتی ہے آپ کو, خدا نخواستہ سینے میں جلن کی شکایت تو نہیں ہوتی ہے, پہلے سے کوئی ایسی کیفیت تو نہیں ہوتی ہے, تو اس سے ایک ضروری نہیں ہے وہی چیز ہو, لیکن ایک فوری طور پہ آپ جو ہے نا معدے کی تکلیف کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ سانس کی یہ کھانے کی نالی میں کوئی سوزش نہیں ہو گئی ہو, معدے میں کوئی تکلیف نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے وہ سینے میں اس کو درد ہو رہا ہو, گیس کی وجہ سے. گیس کی وجہ سے. ڈاکٹر ایک تو تیزابیت ہو گئی اور یہ درد, اس کا کوئی تعلق ہے؟ تیزابیت اور درد دو الگ چیزیں ہوتی ہیں, صحیح, ٹھیک ہے نا, کیونکہ درد ہے تو اس میں فیلنگز ہوتی ہیں, کسی نہ کسی چیز کی احساس ہوتا ہے. تیزابیت میں جلن محسوس ہوتی ہے آدمی کو, یا منہ میں پانی آنے لگ جاتا ہے, جیسے آگ سی لگتی ہے. درد کی ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے جس میں آپ برننگ پین جس کو آپ کہتے ہیں, کچھ ایسے ہوتا ہے جس میں جلتا ہوا درد محسوس ہوتا ہے. سینے کی جلن اور سینے کا درد, ان دونوں کو جو الگ الگ بیان کیا جاتا ہے, تو جلن صاحب یہی مراد ہے کہ سینے میں جلن ہو رہی ہے کہتے ہیں جی, اور ایک ہوتا ہے سینے میں درد ہو رہا ہے, تو سینے کی جلن اور سینے کے درد کا فرق بیان کر رہے ہیں. جی, یہ اس کا فرق ہے دونوں کا نا, لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر ایسا ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے. عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہلکی سینے کی جلن ہوتی ہے, بات وہیں آتی ہے کہ اگر ایج فیکٹر ایسا زیادہ ہے, وہ 40-50 سال کی عمر میں ہے, اس کو یہ کیفیت ہے, تو ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے, اپنا کارڈیک اسٹیٹس ضرور چیک کروا لینا چاہیے, دل کے معاملات کو ضرور چیک کروا لینا چاہیے. خاص طور پہ اس کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہیں جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ سگریٹ نوشی وغیرہ کرتا ہے, یا کولیسٹرول اس کا بڑا ہوا ہے, یا بلڈ پریشر کا مریض ہے, یا آئلی غذا ہے, یا رات کو کھا کے ایک دم سو جاتا ہے, ایکسرسائز نہیں ہے, یا اس کی جو نیچر آف ورک ہے, کام کرنے کا جو انداز ہے وہ زیادہ تر بیٹھنے کا ہے, تو اس میں اس چیز کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کی اصل تہ تک پہنچ کے اس کا پراپر ٹریٹمنٹ. عموماً رات کو جو لوگ دعوتوں میں کھانا کھا کر آتے ہیں نا, ان کے لیے بھی اس طرح کے گیس اور سینے کی جلن اور پھر سینے کے درد کو جس کو وہ فیل کرتے ہیں, یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. کیونکہ رات تقریباً 12-1 بجے 1-1:30 بجے آپ کھانا کھا کر نارملی, آج کل جو ہمارے دعوتوں کا ٹرینڈ ہے, تو 1-1:30 بجے آدمی کھانا کھا کر رات کو گھر آتا ہے, یہی ہے تقریباً 12:30-1:30 بج جاتا ہے, اور آتے جو صبح کا اس کا ٹینشن ہوتا ہے, تو آتے اس نے نارملی تو کپڑے چینج کیے اور یہ سو گئے, اور سو کر جب یہ صبح اٹھتے ہیں تو یا تو ان کا معدہ خراب ہوتا ہے, یا ان کے سینے میں تکلیف ہوتی ہے, سینے کا درد ہوتا ہے, یا اس طرح کی چیزوں کا وہ شکار ہو جاتے ہیں. تو چونکہ ایک تو کھانا کھا کے فوراً سو گئے, اس کو ہضم کرنے کا اتنا ٹائم ہی نہیں ملا, دوسرا کھانے میں ادھر جو دعوتوں میں جو غذائیں کھائیں تو وہ تو مال مفت دل بحرم بھی ہے, پھر جو جتنا آیا ہاتھ میں آیا لیا, باقی جو چھوڑا وہ چھوڑا. تو ایک تو یہاں پر آپ تھوڑی سی احتیاط کریں کہ کھانے پینے کے حوالے سے, یہ بھی مطلب جو آج کے موضوع پر جو میں بھی پڑھ رہا تھا, تو اس میں بالکل ڈاکٹروں نے جو ماہرین جو لکھتے ہیں اپنا تجزیہ دیتے ہیں, کھانے پینے کو ہمیشہ اپنی وہ لمٹ میں رکھیں, چاہے دعوت ہے یا گھر کا کھانا ہے. کھانا تبدیل ہو سکتا ہے, جگہ تبدیل ہو سکتی ہے, کہیں آپ کے پیسے لگے کہیں نہیں لگے, مگر یہ یاد رکھیے گا کہ کھانا جو کھا رہے ہیں نا, پیٹ اسی کا لگا ہوا ہے, چاہے گھر کا کھائیں یا باہر کا کھائیں, درد آپ ہی کے پیٹ میں ہوگا. ایسا نہیں کہ اگر کسی اور کا کھانا کھایا تو درد اس کے پیٹ میں ہوگا, یا گھر کا کھانا کھائے تو درد آپ کے پیٹ میں ہوگا, ایسا نہیں ہے. آپ کہیں بھی بے احتیاطی کریں گے, اگر نقصان والا کام کریں گے تو سینہ بھی آپ کا ہے, پیٹ بھی آپ کا ہے, معدہ بھی آپ کا ہے, درد بھی آپ کا ہے, تو ڈاکٹر کو بھی آپ کو جانا پڑے گا. ایسا نہیں کہ یار تیرے پیٹ میں سینے میں درد ہو رہا تو دکھا کر آ جا, تو وہ خود دکھا کر آئے گا نہیں, فیس بھی آپ ہی کو دینی پڑے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں یہ عرض کروں کہ یہ جو سینے میں بعض اوقات مسکولر پین ہو جاتا ہے, یعنی یہ پریکٹیکلی ہوا کہ ہم کسی کو لے کر گئے تو وہ سینے کے درد تھا, تو ڈاؤٹ ہوا کہ خدا نہ خاصا کوئی واقعہ نہ ہو. تو بعض اوقات ہاسپٹلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہوتا یہ مسکولر پین ہے, پٹھوں کا درد ہوتا ہے, جو کوئی ایک دوائی سے سیٹ ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے عموماً ہاسپٹلس کے اندر ایسے مریضوں کو ایمرجنسی وارڈ کے اندر بالکل جیسے کہ وہ پہلے تو اتنی ساری مشینیں لگا دیں گے, کیونکہ یہ ایک ایسا سینسیٹیو درد ہے کہ اس کو اگر کہے ہو سینے میں درد ہو رہا, لیٹ جاؤ, ادھر 2-4-5 مشینیں لگائی, پھر یہ لگایا وہ لگایا, پٹی نکالی, یہ نکالی وہ نکالی. 2 دن آپ کو آبزرویشن میں رہنا پڑے گا. ہم مزید آپ کو چیک کریں گے, کچھ ٹیسٹ وغیرہ کریں گے, یہ وہ. تو حالانکہ وہ سینے کا درد ہے, مگر وہ دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یا دیگر بیمار سے تعلق نہیں ہے. ایسے مریض کو اپنے آپ کو کیسے بچا کر نکالنا چاہیے؟
دیکھیں اس میں ایک سمپل سی چیز ہے کہ جب آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے اور کوئی ایسی اور علامت بھی نہیں مل رہی ہے مریض کو ماں سوائے اس کے کہ سینے میں درد ہو رہا ہے، اور اس کو اس کی جو لازم بات ہے، جب آپ کسی بھی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں جاتے ہیں جو بیسک ایک ٹیسٹ کرتے ہیں وہ ECG کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب سینے میں اگر دل سے ریلیٹڈ درد ہوتا ہے نا، عموماً اس میں پسینہ بھی آتا ہے، اس میں گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ علامتیں یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے اگر دل انوالو ہوا ہوا ہے نا، دل میں کوئی پرابلم ہے، اس کی وجہ سے اگر درد ہو رہا ہے تو اس طرح کے مریض کو اس وقت پسینہ بھی آ رہا ہوگا، گھبراہٹ بھی واقعی اگر دل کا پرابلم ہے، واقعی دل کا پرابلم ہے تو لیکن اس میں سلمان بھائی آپ اگر خالی صرف ہو رہا ہے وہ تو پھر ڈائبٹک سونے میں بھی بعض اوقات آدمی جب اٹھتا ہے نا تو سونے میں بھی اس کے یہ جگہ بعض اوقات رہ جاتی ہے، یہ دب جاتی ہے، مسکولر پین میں آ جاتا ہے۔ مسکولر پین میں۔ ایک پیشنٹ کے ساتھ ہوا نا، جی وہ ان کو لٹا دیا نا، وہ یہ کرنا پڑے گا، پھر وہاں تو پرابلم تھا تو پھر ہم ان کو کسی اور ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے، تو پھر راستے میں کسی نے ہم کو مشورہ دیا کہ یار آپ یہ ہاسپٹل جا رہے ہیں، فلاں ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، اس کو دکھا دیتے ہیں، کارڈیو اسپیشلسٹ کہتے ہیں، کارڈیو ڈاکٹر، ان کو جا کر دکھایا تو انہوں نے بھی تھوڑا بہت ٹیسٹ کیا، کہا یہ تو مسکولر پین ہے۔ ہم کو بھی تھوڑا تھا کہ یار ایسا نہیں کہ یہ ڈاکٹر بھول کھا رہا ہو، اب جاؤ میں کہہ رہا ہوں نا۔ پھر انہوں نے ATD بھی ایڈوائز کی تھی، پھر 2-4 دن کے بعد جا کے ATD بھی کروا لی تھی، تو وہ الحمدللہ ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، مسکولر پین تھا۔ تو ایسے مریضوں کو کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ اس میں جیسے سلمان بھائی نے کچھ علامات کا تذکرہ کیا تو اس میں نو ڈاؤٹ کہ ہوتی ہیں اس قسم کی علامات، لیکن بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم سائلنٹ ایم آئی، وہ عموماً شوگر کے مریضوں میں ہوتا ہے۔ تو اب وہ اس قسم کا اگر کوئی پیشنٹ ہے اس کی سیف سائڈ کے لیے آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ اب اس میں مریض کے لیے تو سب سے اچھا یہی ہے کہ اگر وہ ECG میں اس کو کوئی فائنڈنگ نہیں آ رہی ہے، کوئی ایسی علامات نہیں ظاہر ہو رہی ہے، اپنے آپ کو فزیکلی وہ بہتر محسوس کر رہا ہے، تو میرے خیال میں OPD وزٹ کر سکتا ہے، اس کو اسٹے کی حاجت نہیں ہے۔ OPD سے مراد نارمل دن میں بھی جا کے چیک اپ کروا سکتا ہے، فردر کسی بھی کارڈیولوجسٹ کو چیک اپ کروا کے فردر ٹیسٹ جیسے ETT وغیرہ ہے یا مزید اس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی اگر حاجت محسوس ہو تو کروائی جا سکتی ہے۔ ادروائز سمپل اگر وہ ہوگا تو وہ پین کلر سے ریلیو ہو جائے گا، سمپل سی بات۔ اچھا، اس کیس میں ڈاکٹر صاحب ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر دل انوالو ہوا ہوتا ہے، تھوڑے سے سیڑھی چڑھنے سے، تھوڑی سی موومنٹ کرنے سے ان کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، یہ ایک کلاسیکل ٹھنڈا پسینہ خاص لکھا گیا ہے یہاں پر کہ آپ کے ٹھنڈا پسینہ آ رہا ہوگا اگر اس طرح کی کوئی قلبی مرض اگر انوالو ہوا تو نا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ یہ کرنا پڑے گا کہ ٹھنڈا پسینہ ایک اور بیماری ہے جس میں آتا ہے، جس کو کہتے ہیں ہائپوگلائسیمیا، وہ شوگر لیول گر جاتا ہے اس کے اندر، بالکل گر جاتا ہے۔ سینے میں پین نہیں آئے گا، اس میں سینے میں پین نہیں آئے گا، لیکن اس میں ایبڈومنل پین آئے گا، اور ایبڈومنل پین یعنی کہ پیٹ میں تکلیف آئے گی۔ تو ہم اتنی گفتگو کر رہے ہیں، اگر ہم کوئی سینے میں جس کو درد ہو پیشنٹ کو نہ لے لیں، جتنی بات چیت کرنی انہیں سے کر لیں یار۔ بلا چلے پیشنٹ آتے، آپ کچھ بتائیں عبدالخلیل بھائی، یہ سینے کے درد کے حوالے سے آپ کوئی روحانی علاج پہلے ارشاد فرما دیں ذرا، مریض کو جو مریض ہوں تو ان کو بھیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سینے اور دل کے تمام امراض کا روحانی علاج، دل کے تمام امراض، جی، سینے کا کوئی بھی درد، صرف ظاہری بیماری یا باطنی بیماری بھی؟ اللہ چاہے گا تو باطنی بھی ہو جائیں گے، کاش اللہ کے ذکر سے انشاءاللہ، اللہ کے بارے آمین۔ میں۔ تو یہ علاج جو ہے مختلف بیماریوں کے حوالے سے ہے۔ اگر کسی بچے کے بعض اوقات دلوں میں سوراخ ہوتا ہے، آج کل یہ امراض بھی ہیں، تو اس بچے کے حوالے سے بھی اس پر پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے گھبراہٹ کا ذکر ہوا تو اس میں بھی یہ، اس حوالے سے بھی دل کی گھبراہٹ میں بھی یہ وظیفہ الحمدللہ پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح دل اور سینے کے تمام مریضوں کے سینے پر اس کو دم کرنا بفضلہ تعالی مفید ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 75 بار پڑھ کر یہ جو ہے سینے پر دم کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یہ جو امراض ہم نے ابھی بیان کیے تو اس میں یہ سینے کے امراض کے کوئی بھی سبب ہوں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ سب دور ہو جائیں گے۔ اور یہ رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 35 پر یہ علاج موجود ہے۔ تو یہاں سینے کی بیماری میں جو بہت بڑا جو ایک ڈرنے والا معاملہ ہے وہ دل کا ہے نا، کہ یہاں دل انوالو نہ ہو۔ اچھا، دل جہاں جہاں ضروری ہے کہ دل جہاں انوالو ہو وہاں ڈر کی بات ہو،
دل تو دل ہے. اعلیٰ حضرت کا دل والا شعر یاد آ رہا ہے کہ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ابھی پاس تھا یہیں تو, ابھی کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ آیا. دل کہاں گیا میرا؟ پھر خود فرماتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل, در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا. پھر آگے اپنی کیفیات کو بیان کیا ہے. تو بات دل کی ہے, درد کی ہے. تو کہ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. اور وہ کون سا ہے شعر وہ جس کو ہو درد کا مزہ؟ جان ہے عشق مصطفیٰ. تھوڑا طرز میں سنا رہے ہیں, ہم کلینک ہے تو کیا یہاں ہم طرز میں نہیں سن سکتے ہیں؟ دعوت اسلامی ہے, مدنی ماحول ہے, طرز میں سنا رہے ہیں. جان ہے عشق مصطفیٰ, جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فزوں کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فزوں کرے خدا. جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں, جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اس کے رسول کی بھی کیا بات ہے, یہ بھی ایک کیسا درد ہے کہ دواؤں کے ناز کون اٹھایا, جس کو درد میں مزہ آ رہا ہو. تو عشق رسول یعنی غم مصطفیٰ, یہ غم, یہ ایک عشق, یہ ہے, یہ ایک تشبیہ ہے درد سے کہ یہ بھی ایک غم کی کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تو ہر چیز مطلب کہ اس کے اپنے اپنے پیرائے میں دیکھی جاتی ہے. وہ ہے نا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. اگر کلینک میں یہ ہوتا ہو, مریض آتے ہوں کچھ ان کے ساتھ یہ تھوڑا بہت یا نفسیاتی طور پر بہت مریض سیٹ ہو کے جائے گا نا, تھوڑا اس کو عشق کی, محبت کی, غم آخرت کی, غم مدینہ کی باتیں کر کے ڈاکٹر صاحب یہ بھیجیں, ارے سارے غم ختم ہو جائیں گے, غم آخرت لگ جائے گا, غم مصطفیٰ لگ جائے گا. تو یوں تھوڑا یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک مورلی, فزیکلی اور مینٹلی ٹریٹمنٹ کے لیے اگر ڈاکٹر صاحب کو 2-4 اشعار یاد ہو, ایک آدھ نعت کا شعر سنا دیا کرے ڈاکٹر صاحب, تو یوں مزہ آتا رہے گا. چلیں مریض حاضر ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا مسئلہ یہ کہ چیسٹ پرابلم ہے تقریباً. نام کیا ہے؟ محمد عمران. عمران بھائی, کیا ہوا آپ کو؟ چیسٹ پرابلم ہے, تقریباً 2007 میں نمونیا ہو گیا تھا, تو وہ بہت زیادہ بگڑ گیا تھا میرا نمونیا نا. تو اس کے بعد سے پھر میڈیسن چلتی رہی, کھانسی نہیں جاتی. چیسٹ میں پرابلم کیا ہے آپ کو؟ چیسٹ میں انفیکشن ہو جاتا ہے. کیا تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یہ ہوتی ہے اپنا, کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے, درد ہو جاتا ہے, اور اگر بہت ہی زیادہ کھانسی ہو جائے تو مجھے اپنا سانس پھول جاتا ہے. اچھا, تو کس وقت زیادہ تر کھانسی ہوتی ہے آپ کو؟ زیادہ تر اصل میں مٹی سے زیادہ ہوتی ہے مجھے, آلودگی سے. آلودگی سے زیادہ ہوتی ہے, تو مطلب یہ ہے کہ کسی خاص وقت پہ نہیں ہوتی, کبھی بھی ہو جاتی ہے؟ جی جی, کبھی بھی ہو جاتی ہے. اور روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے یا کبھی کبھی ہوتی ہے کھانسی؟ مقصد میڈیسن چلتی رہے تو صحیح ہے, جہاں میں نے میڈیسن چھوڑی 1-2 دن پھر شروع. اچھا, بخار کی کیا کیفیت؟ بخار آتا ہے؟ بخار بھی اگر بہت زیادہ کھانسی ہو, بلغم بہت زیادہ ہے تو بخار بھی چڑھ جاتا ہے 102, 101, 102. ایسا تو نہیں کہ بخار رہتا ہو آپ کو؟ نہیں, رہتا نہیں ہے, بس بہت زیادہ کھانسی ہوتی ہے نا تو جب چڑھ جاتا ہے بخار. کتنے عرصے پہلے آپ نے یہ بتائی تکلیف ہوئی آپ کو؟ 2007. 2007 میں, یہ تقریباً 9 سال ہو گئے. ہاں, 9 سال. 7 سال سے تو جب 9 سے سال. جاتی ہی نہیں تو کھانسی. 9 سال میں آپ کا وزن کتنا گرا ہے؟ وزن تقریباً 2-3 کلو گرا ہے, یعنی کہ شروع سے صحت ایسی ہی ہے, جب سے ہی تقریباً. اچھا, 9 سال سے. ٹھیک. یہ بتائیے کہ درد کسی خاص جگہ پہ ہوتا ہے یا پورے سینے میں ہوتا ہے؟ نہیں, سینے میں ہوتا ہے. پورے سینے میں ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ اور کیا کیفیت ہوتی ہے؟ درد کس قسم کا ہوتا ہے آپ کو؟ مقصد درد اس طرح ہوتا ہے, اگر بہت ہی زیادہ کھانسی ہو تو پسلیوں میں بھی درد ہو جاتا ہے,
पूरा जिस्म टूटने लग जाता है बुखार के। हम इनसे ये पूछ लें कि क्या बता सकते हैं कि कहाँ पे दर्द होता है, या डिफ्यूज है या पिन पॉइंट है? ज़्यादा ये सीने में ही होता है। आगे की तरफ? जी हाँ। अब देखें, इसमें बात वही आ गई कि आप चेस्ट पेन के साथ पेशेंट आया, आपके साथ कंप्लेन लेकर आया है, और अब इसको डिफरेंशिएट हमने इस तरह करना है कि इसकी जो हिस्ट्री हमने ली है वो एक सीने से रिलेटेड यानी फेफड़ों से रिलेटेड बात बता रहे हैं ये कि इनको खांसी हो रही है। तो अब बाकी चीज़ें हमने हटा दी हैं। अब आपने बोनी चीज़ें भी हटा दी कि आपकी जो पसली की प्रॉब्लम, हड्डियों के मसाइल भी हटा दिए आपने, दिल के मसाइल भी हटा दिए। अभी जिनकी उम्र क्या है, उम्र आपकी? सॉरी, आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी उम्र 28 साल। 28 साल। अच्छा, ये बताइए कि खुराक वगैरह आपकी सही है? खुराक भी माशाल्लाह सही है, नॉर्मल है जिस तरह होती है। पहले खाते थे उतनी अब खा रहे हैं? उतनी है, खुराक भी सही है, बस वो कुछ लगता नहीं है, हालांकि फ्रूट वगैरह सब कुछ नॉर्मल है। तो अभी जो ये आपको लगातार खांसी रहती है या इसमें कमी आ जाती है? बस वो हाई डोज देते हैं डॉक्टर वगैरह तो सेट हो जाती है बिल्कुल, फिर मेडिसिन चलती रहती है। अभी जैसे गर्मी ज़्यादा हो जाए, सर्दी ज़्यादा हो जाए, जब बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, तो आप रोजाना की बुनियाद पे दवा इस्तेमाल करते हैं? जी, रोजाना की बुनियाद पे रोजाना दवा इस्तेमाल? एक गोली सुबह, एक गोली शाम। एक गोली सुबह, एक गोली इनकी नेक एग्जामिन करने, इनके कुछ स्कारिंग मौजूद है? नहीं, ये तो टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ देखो, ये इनका टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ था, ये तो बहुत पहले हुआ था, ये पोस्ट नेसल ट्यूब। अभी इस किस्म के पेशेंट के अंदर जो चेस्ट का पेशेंट आया है, अब इसमें एक चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि इनको जो खांसी हो रही है तो 2-3 चीज़ों को मायना करना होता है। एक तो आपने जो है ना इनके लिम्फ नोड देखने, यानी जो गुदूद है उनको देखना है, क्योंकि हिस्ट्री ली, अल्दो हिस्ट्री उस तरफ नहीं जा रही है जो हम एग्जामिन करना चाह रहे हैं। लेकिन जो इनके गुदूद निकले, इसका मतलब उस वक्त जो गुदूद निकले हैं तो उनको एलर्जी की प्रॉब्लम आ रही होगी। बिल्कुल हो सकती है, एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है इनको, और हो सकता है कोई टेस्ट वगैरह भी इन्होंने यकीनन करवाया हुआ होगा एलर्जी का। अब इनके जो बेसिक चीज़ें हैं कि हमें 2-3 चीज़ें रूल आउट करनी पड़ेंगी। अब सिर्फ एक जगह पे महदूद हो गया, आप सिर्फ फेफड़ों तक महदूद हो गए। अब फेफड़ों में भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, वो तो फिल्म ठीक है ना। फिर आप इनके चेस्ट पेन को फेफड़ों से लिंक कर रहे हैं, फेफड़ों से जोड़ रहे हैं। अब इनकी हिस्ट्री जैसे खुद बता रही है, ये खुद फेफड़ों की तरफ जा रहे हैं, ये खुद ही जा रहे हैं फेफड़ों की तरफ, ठीक है ना। तो अब आगे हम एक जगह, पहले आपको पता था कि आपके सीने के दर्द का ताल्लुक फेफड़ों से भी कुछ मिलेगा? फेफड़ों से भी है, जैसे पीछे कमर में भी दर्द हो जाता है। फेफड़ा पीछे कहाँ है? नहीं, दर्द हो जाता है, वो असल में थोड़ा सा पानी भर गया था तो पीछे से ही ये रही चीज आई ना, पानी भर गया था। अब उसमें वो उसी वजह से हुआ होगा ना। देखें, आपका जो पानी फेफड़ों में भरा होगा वो प्लूरल एफ्यूजन हम अपनी ज़बान में कहते हैं, वो भरा होगा। और कुछ अद्वियात वगैरह इस्तेमाल की थी कि कोर्स वगैरह किया था? जी, कितने महीने चले थे? तकरीबन 27 दिन में हॉस्पिटल में रहा था, तो इंजेक्शन चल रहे थे। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद भी चले। कुछ कोर्स चला था आपका? जी, तकरीबन 2 महीने चला। 2 महीने चला था। उसके बाद वो ठीक हो गई थी या उसके ठीक बाद हो भी गई थी, चलाया बिल्कुल था? सेट हो गई थी। उसके बाद फिर वो उन्होंने बोला नेबुलाइज आप करते रहे, उससे भी सेट हो गई। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दवाई उन्होंने बिल्कुल वो नॉर्मल दवाई शुरू की, फिर शुरू हो जाए। ठीक, मकसद मुकम्मल ख़त्म नहीं हो रही। कहाँ पहुँचे हैं डॉक्टर सलमान? एलर्जी का एम्फाइसीमिया की तरफ जा रहा है। अच्छा, मैं वो इतनी देर से आपका ये तमंचा नहीं उड़ाया है चेक करने के लिए। अलग है सीने का मसला, तो ये तो अमूमन डॉक्टर, ये तो मस्त है। हाँ, ये इसकी वजह तो ये एग्जामिनेशन हो रहा है इनका, डॉक्टर साहब टेस्ट कर रहे हैं। देखिए, शुरू में जब ये आए थे तो इन्होंने कहा चेस्ट इन्फेक्शन है। इनका अपना जो माइंड है वो चेस्ट इन्फेक्शन, या इनका जो भी डायग्नोज हुआ होगा फिर किसी ने कहा होगा, लेकिन अब वो चेक करते करते यहाँ तक हम नौबत पहुँच रही है कि चूँकि एक जो खांसी हो रही है और खांसी के साथ साथ जो 2-4 चीज़ें इनकी जो हिस्ट्री आई है, इससे डॉक्टर साहब इस नतीजे पर पहुँच रहे हैं कि इनको फेफड़ों की तरफ से कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि शुरू में जो हमारे नाजरीन अब हमारे साथ ज्वाइन हुए हों, इनको पता होना चाहिए कि शुरू में डॉक्टर साहब ने ये वजाहत कर दी थी कि जैसे चेस्ट का जो दर्द है, ये चेस्ट का दर्द को बीमारी नहीं है, ये किसी बीमारी का नतीजा है। जैसे बुखार के बारे में हमने कहा कि बुखार कोई बीमारी नहीं है, किसी बीमारी का नतीजा है, इसका कोई रिएक्शन है, यूँ समझिए आप। तो सीने का दर्द भी किसी न किसी के हवाले से कोई ना कोई रिएक्शन है,
ان کا آپ ایگزامینیشن دیکھ رہے ہیں, ایگزامینیشن دکھاتے رہیں. تو یہ چیزیں جو یہ ڈاکٹر صاحب چیک کر رہے ہیں, تو اب یہ آئے گا کہ کہاں پر ان کو کیا پرابلم ہے. تو اس طرح جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں, آپ میں سے اگر کسی کو کوئی بھی چیسٹ پرابلم ہے, سینے کا درد ہے, تو ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر ہو اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں. وہ امید ہے کہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کو یہ درد جو ہے وہ کس وجہ سے. یہ مزید ان کا چیک اپ جاری ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر. یہ بیسیکلی غدود ہم چیک کر رہے ہیں ان کے, یہاں پہ کوئی غدود تو نہیں بڑھے گے, کیونکہ غدود بڑھنے الرجی ہوتی ہے تو اس میں عموماً غدود بڑھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ٹوبرکلوسس کے اندر بھی آپ کو جو ہے نا انلارج مل جاتے ہیں غدود وغیرہ. اور بھی مختلف جگہ ہیں جہاں پہ چیک کیا جاتا ہے, لیکن فی الوقت تو ہم یہ سامنے سے چیک کر سکتے ہیں. اچھا, ابھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کو ٹیمپریچر رن کر رہا ہے. صحیح, تو لو گریڈ ٹیمپریچر بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا, اب ٹیمپریچر بھی پاسبل ہے. بیچارہ گھبرانا جائے, میں بخار لے کر پھوٹ گیا تھا, زبان کے نیچے رکھیں. چلیں کال سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرماد داری خانے بادشاہ سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ قطر کس وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے, اس کے بچاؤ کے طریقے بتا دیجیے گا. اگر سینے میں درد ہو تو کیا اس کا فوری علاج کروانا بھی ضروری ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی آپ ہماری رہنمائی فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دوسری کال چلائیں. سر میں زین العابدین بات کر رہا ہوں شہر ملتان سے. ہمارا ایک دوست ہے جس کے بائیں سائڈ میں اچانک سے درد اٹھتا ہے, کبھی کمر, کبھی پیچھے چلا جاتا ہے, کبھی فرنٹ پہ, یعنی کہ ایک جگہ نہیں رہتا. کافی دیر تک ایک جگہ رہ جاتا ہے, پھر چینج ہو جاتا ہے. کافی جگہوں سے چیک اپ کروایا ہے, میڈیسن وغیرہ لی ہیں, لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. تو اس کے بارے میں کیا آپ کچھ ہمیں معلومات دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. چلتے ہیں عبدالخلیل بھائی, کوئی آپ بتائیے علاج کی طرف لے کے جائیں گے. جی, پہلے انشاءاللہ عز و جل 2 روحانی علاج عرض کرتا ہوں. اس میں یعنی کہ ابھی ہم نے سنا جیسا کہ ڈاکٹر صاحب سے بھی کہ یہ جو سینے میں درد ہوتا ہے اس کا تعلق بعض اوقات دل سے بھی ہوتا ہے, اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ گیس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. جی, تو گیس کے مرض کے حوالے سے اور جسم میں کہیں بھی درد ہو, جیسا کہ ابھی یہ کال تھی, تو یہ بھی یہ علاج کر سکتے ہیں. تو جسم میں کہیں بھی درد ہو یا گیس کا مرض رہتا ہو اور اس کے سبب سے دیگر امراض بھی ہوں, تو یہ روحانی علاج رسالہ 40 روحانی علاج کے صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے. یا محیی 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے. گیس ہو یا پیٹ یا کسی بھی جگہ درد ہو یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو, تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. مریض کا چیک اپ جاری ہے, ان کا بخار تو چیک ہو گیا ہے, اب مزید چیک اپ جاری ہے. آپ بتاتے بھی رہیں اور چیک اپ بھی دکھاتے رہیں انشاءاللہ. اور ایک اور علاج کہ دل کی بیماریوں سے بچنے کے حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے سورہ یاسین شریف کے حوالے سے ایک عمل تحریر فرمایا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے دل کی بیماریوں سے محفوظ رہے, تو یہ عمل وہ کرتا رہے. یہ علاج بھی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 45 پر موجود ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ روزانہ کسی بھی وقت 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھ کر ایک سیب پر دم کر لیجئے, پھر نہار منہ یعنی ناشتے سے قبل خالی پیٹ کھا لیجئے, تو انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی دل کی بیماری جو ہے انشاءاللہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و عافیت والی, صحت والی, سنتوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے. جی ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ ان کا جو ابھی ہم نے ایگزامن کیا ہے, اس میں جو ہمیں پازیٹیو فائنڈنگ ملی ہے, مطلب جو ایک ہمیں کچھ علامات ملی ہیں, مثبت علامات جو ملی ہیں, اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو جو سیدھے سائڈ کا جو پھیپڑا ہے اس کے اندر جو سانس لینے کی صلاحیت ہے وہ بہت شارپ ہے, بہت ہارش ہے. ہم کہتے ہیں ہارش ویزیکولر بریدنگ, تو وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو رائٹ کے. اور دوسرا جو ہے ان کو ابھی اس وقت ٹیمپریچر بھی رن کر رہا ہے جو کم و بیش 100 کے قریب ہے, اور ان کا ہارٹ ریٹ بھی تھوڑا سا بڑھا ہوا ہے, دل کی دھڑکن بھی تھوڑی سی بڑھی ہوئی ہے. وہ تو ممکن ہے کہ بخار کی وجہ سے یقیناً بڑھی بھی ہوگی, کیونکہ 100 ہے. جب لائیو جا رہے ہیں اس کی بھی
یہ بھی ٹینشن ہے نا, یہ بھی یہی ہے. دیکھیں آ گیا نا, پکڑا ہے ڈاکٹر صاحب. یہ تھوڑا بہت ہم آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. یہ جو ہوتا ہے کیمرہ دل کی دھڑکن بڑھا دیتا ہے, گھبراہٹ بڑھا دیتا ہے. کیمرے میں کیا ہے, تو اس کی وجہ سے ہے نا تھوڑی فیلنگ لائف جا رہا ہوں, کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. جب میں انٹر ہوا تھا تو بہت ہی زیادہ تھی پریشان. اب تو ریلیز ہو جائے, نارمل ہو جائے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس میں یہ ہے کہ ان کی جو ٹریٹمنٹ وغیرہ چل رہی ہے, جو بھی آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں, چیسٹ فزیشین کو دکھا رہے ہیں, سینے کے ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں آپ, تو آپ ان سے کنٹینیو کریں. ابھی کوئی دوا لے رہے ہیں اس وقت کے وقت, کوئی دوا استعمال کر رہے ہیں آپ؟ جی آج کل میں چل رہی ہے دوا, اور جو دوا ڈاکٹر نے آپ کو مخصوص کی ہے اسی انداز میں لے رہے ہیں یا کبھی اپنے حساب سے لے لی؟ اسی انداز میں, جس طرح وہ فرمایا انہوں نے کہ 1 خوراک لینی ہے, 2 خوراک لینی ہے, اسی حساب سے لے رہے ہیں. اور کتنے عرصے کے لیے کھانے کے لیے بولی اس وقت دوا آپ کو؟ 2 مہینے کے لیے. 2 مہینے کے لیے. اصل میں انہوں نے ایک ایکسرسائز بھی بتائی تھی, وہ کہ آپ اس طرح کریں تو وہ آپ کا بلغم نا یہاں پہ پھیپھڑے میں جا کے ایک نالی جو ہے نا وہ چوڑی ہے تھوڑی سی, تو وہاں جا کے پھنس جاتا ہے, وہ مکمل باہر نہیں آ رہا. اب انہوں نے یہ بولا کہ آپ یہ میڈیسن کم کرو, ایکسرسائز کرو, کہ جتنا زیادہ یہ باہر آئے وہ باہر مکمل ایکسرسائز کرتا ہوں لیکن وہ صحیح سے ہو نہیں پاتی. کیسے کرتے ہیں؟ مقصد یعنی یہ بیٹھ کے سیدھا لیٹ کے اس جگہ کو اونچا رکھنا ہے. اچھا, تو کیسے اونچا رکھتے ہیں آپ؟ ادھر 2 تکیے رکھ دیں, گردن نیچی ہو جائے آپ کی نا, اس جگہ کو اونچا رکھنا ہے. ایک سائڈ کو یا پوری بیک کو, پوری کمر کو اوپر؟ ایک سائڈ کو. تو پھر جب آپ 2 تکیے رکھتے ہیں تو پھر تو آپ کو پوری کی پوری کمر, مقصد آدھے تکیے رکھتے ہیں نا, پورا نہیں رکھتے ہیں. آدھا تکیے رکھتے ہیں اس کو, 2 تکیے. چلیں پھر اس کے بعد کتنی دیر تک رکھنا ہے؟ وہ تقریباً جب تک کھانسی آتی رہے, اور اس ٹائم کھانسی بھی بہت زیادہ آتی ہے اور بلغم نکلتا رہتا ہے. نکلتا رہے تو صحیح ہے. بلغم انہوں نے بولا کہ اندر نہیں ہے. وہ ٹی بی بھی ہے, وہ ٹی بی. تو وہ آپ کچھ ایکس رے وغیرہ لے کر آئے کیا؟ ایکس رے لایا تو نہیں لائے. چلیں ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. اور ٹیسٹ وغیرہ سب, ہر ٹیسٹ کروایا, سب کے لیے کر رہے ہیں. خدا نہ تو مگر اس بیچارے کو 2007 سے لے کر 2016 ہو گئے, ان کو پراپر صحت اور ریلیکس نہیں مل رہا. ریلیکس نہیں مل رہا. تو بیٹا اپنے عمران بھائی, آپ نے روحانی علاج کی طرف کبھی گئے آپ؟ روحانی علاج بھی کرا ہے. روحانی علاج, گھریلو علاج کی طرف گئے؟ گھریلو علاج وہ جو باپا گئے نا 3 بادام اور 40 کشمش, وہ بھی کرا, لیکن اس سے تھوڑا بہت فرق پڑا ہے. تھوڑا بہت پڑا. اچھا, اللہ تعالیٰ کو صحت دے, تندرستی دے, عافیت نصیب فرمائے. تو فائنلی یہ کہ جو آپ نے ڈائگنوز کیا لنک پھیپڑوں سے ہو رہا ہے. لنک پھیپڑوں سے ہو رہا ہے, اور ان کا جو ہم نے فائنڈنگ دیکھی تھی, جو علامات ہمیں ملی ہیں کہ ان کا لیفٹ سائڈ کے جو پھیپڑا ہے اس میں جو ہارش ویزیکولر بریدنگ آ رہی ہے. اب انہوں نے خود نے بتا دی کہ لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے نا یہ پریشر ڈالتے ہیں تو وہاں سے بلغم ایکسکریٹ ہوتا ہے, تو بلغم باہر نکلتا ہے. اب وہ اسی کی وجہ سے ہوگا کہ جو ان کی جو سانس کی نالیاں ہیں جو اس میں آ رہی ہوں گی, اس کی وجہ سے جو ہے نا بڑی تیز ہارش ویزیکولر بریدنگ آتی ہے, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اور وہاں پہ بلغم جمتا ہوگا, اور جب یہ وہاں پہ پریشر ڈالتے ہوں گے, یہ ایکسرسائز کرتے ہوں گے, تو وہ بلغم نکل جاتا ہوگا. عبدالخلیل میں کچھ آپ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ بلغم نکالنے کے حوالے سے اب شیخ طریقت امیر السنت نے گھریلو علاج کتاب میں صفحہ نمبر 58 پر یہ لکھا ہے, اور جو بھی خیر علاج کیا جائے وہ طبیب کے مشورے سے. تو اس میں کہ چند کھجوریں کھا کر 1 کپ نیم گرم پانی پی لیجئے, انشاءاللہ عز و جل بلغم پتلا ہو کر خارج ہو جائے گا. کھانسی اور دمہ دونوں کے لیے یہ علاج مفید ہے. تو انشاءاللہ یہ علاج بھی ہم عرض کریں گے. تو یہ پھیپڑوں اور جو نمونیے کی وجہ سے پسلیوں میں درد ہوتا ہے, پھیپڑوں کی تکلیف ہوتی ہے, اور یہ کھانسی اور اسی طرح سے سینے وغیرہ میں درد ہوتا ہے, تو یہ انشاءاللہ اس کے لیے گھریلو علاج بتائیں. کیا بتانا چاہ رہے تھے عمران بھائی؟ آپ بھی ذرا غور سے دیکھ لیں کیا علاج بتا رہے ہیں. اس میں کچھ چیزیں ہیں. سب سے پہلے وہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ سونٹ ہے, ایک اس میں یہ ہے, اسی طرح سے اجوائن ہے یہ, اور ایک کلونجی ہے, اور یہ ایک جڑی بوٹی ہے, اس کا نام ہے پپلا مول. اور یہ دار چینی ہے, یہ تو گھروں میں بھی جیسے موجود ہوتی ہے. اور اسی طرح سے یہ چھٹی چیز جو ہے
یہ کاکڑا سنگی کے نام سے ہوتی ہے، کاکڑا سنگی. اور یہ 7ویں چیز ہے کست شیری، یہ اس انداز پر ہوتی ہے. تو یہ 7 چیزیں اس میں شامل ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تمام چیزوں کو اچھی طرح جو ہے صاف کر کے کوٹ لیجئے، پیس لیجئے. اور اس کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح و شام 1-1 چمچ. اپنا وزن نہیں لکھا کتنا؟ جی جی. سب سے پہلے دار چینی جو ہے وہ 1 تولہ تقریباً 12 گرام. اسی طرح کلونجی بھی اسی وزن میں 1 تولہ. اجوائن یہ بھی 1 تولہ. سونٹھ یہ سوکھی ہوئی خشک ادرک یہ ہوتی ہے تو یہ بھی 1 تولہ. اسی طرح سے پپلا مول یہ بھی 1 تولہ. کاکڑا پپلا مول یہ اور کاکڑا سنگی یہ بھی 1 تولہ. اور آخر میں قسط شیری تو یہ تقریباً 2 تولہ 25 گرام تقریباً، باقی تقریباً 12 گرام. یہ تمام اشیاء کو لے کر جو جب اس کو خریدیں ہیں تو اس میں کچھ بعض اوقات مٹی ہوتی ہے تو اس کو ذرا چھان لیں تاکہ مٹی وغیرہ نکل جائے. اور تمام تو یہ جو چیزیں جو آپ نے جو سخت چیزیں، ایک تو یہ اپنے دیگر چیزیں ہیں، تو وہ جو چیزیں اس کو چھاننے سے مطلب مٹی جھاڑ دیں، اس کو دھونے کی تو ضرورت نہیں پڑے گی. دھونا نہیں ہے. دھونا نہیں ہے. جیسے گھر میں آٹا چھانتے ہیں اس طرح کے کسی چیز میں لے کر اس کی مٹی جیسے وہ سوکھی ادرک وغیرہ جو ہے اس کو بھی دھونے کی تو ضرورت دھونے کی حاجت نہیں، پھر تو یہ نہیں بن پائے گا. تو اسی طرح سے یہ تمام چیزوں کو اچھی طرح جیسے صاف کرنے کے بعد آپ اس کو کوٹ لیجئے. اور یہ جو کچھ چیزیں میں سخت ہیں تو اچھی طرح اس کو پہلے کوٹنے کے بعد پھر اس کو پسوا لیجئے یا پیس لیجئے گھر میں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ دونوں انداز سے کھایا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اسی طرح سفوف پاؤڈر سا بنا کر صبح شام 1-1 چمچ اس کا لے لیا جائے، چھوٹا ٹی اسپون. اور اگر کوئی اس طرح نہ کھانا چاہے تو اس کے اندر تقریباً 3 گنا مزید شہد شامل کر لیں. تو یہ تقریباً جو وزن ہے تقریباً 100 گرام بنتا ہے تو اس میں 300 گرام مزید شہد شامل کر لیں گے. تو یہ دونوں انداز ہیں اس کے. تو جس طرح چاہیں بنا لیں. تو شہد اس میں اچھی طرح مکس کر لیجئے تو معجون کسی صورت یہ اختیار کر لے گا. تو یہ 1-1 ٹی اسپون صبح اور شام جو چائے کا چمچ ہے اس کو پانی سے استعمال کر لیجئے. تو انشاءاللہ عز و جل سینے میں جو درد کی مختلف وجوہات ہیں، مثلا گیس ہے، معدے کی خرابی ہے، سینے کی جلن ہوتی ہے، دل کی تکلیف ہے، یا نمونیا کی وجہ سے پھیپھڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے، پسلیوں اور سینے میں جو درد وغیرہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ان تمام مسائل میں یہ جیسے کہ دل کا درد کا کوئی بھی سبب ہوگا انشاءاللہ اس میں یہ بہت مفید ترین علاج دے رہے ہیں، بہت مفید جامع بنایا گیا تاکہ یہ تمام چیزوں کو کور کر لیں. مطلب جی ایون میڈیسن جو بنتی ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں تو نہیں پتا ہوتا، ہم تو ایک ٹیبلٹ اتار لیتے ہیں. اس ٹیبلٹ میں بھی کئی قسم کی اجزاء شامل ہوتے ہیں تب جا کے ایک ٹیبلٹ بنتی ہے. اس میں فلاں چیز بھی، جیسے کہ کبھی آپ ڈبی پر دیکھیں گے نا تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس ٹیبلٹ کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں. بعدوں کا 6-6, 8-8 چیزیں اس ایک ٹیبلٹ کے اندر وہ کمپاؤنڈ ہوتا ہے، وہ ہوتی پھر جا کر ایک ٹیبلٹ بنتی ہے. اور جب اس ٹیبلٹ کو لیتے ہیں تو وہ اپنے اپنے طور پر اس کا ہر کیمیکل اپنی اپنی جگہ پر اپنا اثر دکھا رہا ہوتا ہے، تب جا کر ایک چیز ہماری ریلیز ہوتی ہے یا ایک ہمیں سے فرق پڑتا ہے. تو یہ سمجھے کہ یہ بھی ایک ٹریٹمنٹ ہے، گھریلو ٹریٹمنٹ ہے، گھریلو علاج ہے. ڈاکٹر سے بولے آپ مشورہ کریں تاکہ کوئی اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ایسی بیماری نہ ہو جس سے آپ کو اس کا کوئی سائڈ افیکٹ ہو جائے. یہ فارغ عمران بھائی، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، اللہ کو صحت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال چلا دیں. محمد عاطف اتاری UAE دبئی سے عرض کر رہا ہوں. سینے کا موضوع چل رہا ہے تو میری نگران شورا پیارے اور میٹھے محمد حاجی عمران اتاری سے مدنی عرض ہے کہ سینے کے درد کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو مجھے بتا دیں کہ میرے سینے میں بھی اکثر درد ہوتا ہے اور اس میں زیادہ تر سانس کی تکلیف اور یہ ریشہ ہوتا ہے. اس کے لیے اگر کوئی حل عطا فرما دیں تو بارک اللہ فیک. میرا سانس طول پکڑ جاتا ہے، ریشے سے بہت بچتا ہوں لیکن پھر بھی ریشہ نہ بھی ہو تو سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے. تو اب بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے. میری عمر تقریباً 34 ہے. تو برائے مدینہ مدنی ڈاکٹر حضرات سے اور حاجی صاحب سے مدنی التجا ہے کہ مجھے اس کا حل عطا فرما دے، روحانی اور دنیاوی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کریم حضرت ایوب علیہ السلام کے صدقے میں آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، کی پریشانی دور فرمائے. ڈاکٹر اسلامی بھائیوں کو مبارک ہو، آپ مدنی ڈاکٹر ہو گئے. دعوت مدنی چینل بھی مدنی چینل ہے، سب
مدینہ مدینہ کر دیتا ہے. تو بتاتے ہیں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی آپ کو کچھ ہو سکتا ہے مشورہ دیں, اور علاج تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں. یا محیی والا بھی آپ دم کر سکتے ہیں. اسی طرح لا الہ الا اللہ 75 مرتبہ پڑھ کر سینے پر دم کرنے والا بھی علاج آپ کو بتایا گیا, یہ لے لیں. تو اور یہ گھریلو علاج سے آپ یہ فی الحال علاج اٹھا سکتے ہیں, یہ جو بتایا گیا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دیں گے, اپلوڈ کر دیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ جو ایک پہلے 2-3 کالس آ گئی ہیں. پہلے اسلام بھائی کا سوال تھا کہ ان کے اکثر سینے میں درد, سینے کے درد کی وجوہات انہوں نے پوچھی ہیں اور وہ ہم آلریڈی بتا چکے ہیں. اور دوسرا جو ہے علاج کروانا ضروری ہے یا نہیں, یہ سوال انہوں نے پوچھا تھا. تو بالکل علاج کروانا ضروری ہوتا ہے. سینے کے درد کو بالکل نارمل نہیں لینا چاہیے, اور اس کا وجہ ضرور پتہ کرنی چاہیے, اور اس وجہ کا علاج ضرور کروانا چاہیے. دوسرا جو اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کے کوئی دوست ہیں, ان کے بائیں سائڈ پہ درد ہوتا ہے سینے کے اندر, اور جو مختلف جگہوں پہ ریڈیٹ کرتا ہے, پھیلتا ہے. یہ بہت مشہور مسئلہ ہے, اس کا ذرا جواب دے دیں. اب اس میں 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو سب سے بڑی چیز جو چانسز لگتے ہیں, کیونکہ ابھی پراپر ہسٹری تو انہوں نے دی نہیں ہمیں, لیکن جو ایک چھوٹا موٹا چانس ہمیں یہ لگتا ہے سب سے زیادہ کہ اس میں کوئی گیسٹرک پرابلم نہ ہو. تو کبھی اس طرح کے مریض میں شکایت یہ بھی ہوتی ہے نا کہ پیٹ میں کبھی سیدھی سائڈ پہ درد ہو رہا ہے, کبھی الٹی سائڈ پہ ہو رہا ہے, کبھی سینے میں درد ہو رہا ہے, گھوم رہا ہے نا, یہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ گھوم رہا ہے نا, وہی ایک طرح سے ریڈیٹ ہو رہا ہے نا, وہ بیسیکلی اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ گیس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ریڈیٹ کر رہا ہے. پین آپ کا درد ہو رہا ہے اس کے سینے میں, کبھی کہاں جا رہا ہے کبھی کہاں جا رہا ہے. لیکن اس کو چیک اپ کروانا ضروری ہے, اور جو بھی ان کے قریبی ڈاکٹر ہیں ان سے ملاقات کر کے اس کا جو بھی حل ہے وہ نکالا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ دیکھا جائے کہ جن کے سینے میں درد ہے ان کو اپنی قبض چیک کرنی چاہیے. بالکل. یہاں چونکہ ابھی تک ہم نے قبض کا ذکر نہیں کیا, اور میری شاید عقل یہ کہتی ہے کہ یہاں پر قبض کا مسئلہ بھی آئے گا. معدے کی خرابی اور بہت ساری اس کے مطلب ہوتی ہے چیزیں کہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ جو چیز ہے وہ سینے کی طرف کہ جب اس کو باہر نکلنے کی جب کوئی جگہ نہیں, گنجائش نہیں بنتی, تو وہ اندر ایک چیز پک پک کے پھر اندر ہی کہیں نہ کہیں وہ گھومتی رہے گی, جگہ بناتی رہے گی. تو اس سے بھی سینے میں درد اور اس طرح کی جلن, اس طرح کی چیزوں کو ہونے کا اندیشہ ہے. لہذا اپنا معدہ کوشش کریں کہ صاف رکھیں, معدہ صاف رہے, اور جو مطلب کہ اس کے لیے آپ معدے کو ریلیکس دے کر چلیں گے, اور تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سینے کی تکلیف سے یوں بھی بچا جا سکے گا. تو سر نیند, ایک جگہ میں نے پڑھا تھا, نیند پراپر نہ ہونا, ذہنی تناؤ, ذہنی دباؤ کا شکار ہونا, اس کے ساتھ غیر فطری شیڈول جو ہوتا ہے, غیر فطری ان نیچرل جو اسکیڈول لے کے جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں, اور بالکل آؤٹ آف روٹین جو کھانا پینا اور سونا کرنا ہوتا ہے, اور بہت زیادہ خود کو تھکانے کا ایک باتوں کا نیچر ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں بھی سینے کا درد پیدا ہو سکتا ہے. یعنی سینے کے درد سے ضرور نہیں ہے کہ اس سے کوئی مطلب کوئی اندر کو آپ کی بیماری ہو گئی ہے. یعنی جیسے ڈاکٹر صاحب شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو بیماری نہیں, عادت ہیں. آپ کی عادت درست ہو جائے گی تو آپ کو وہ پرابلم ختم ہو جائے گا. تو یہ جو بعض اوقات ان نیچرل شیڈول جو لوگ بناتے ہیں, غیر فطری جدول جو بناتے ہیں, ان کو بعض اوقات سینے کی تکلیف کا وہ شکار ہونے کی کیفیت ہوتی ہے. تو ہم آپ کو اس لیے چند چیزیں عرض کر دیتے ہیں کہ تاکہ آپ میکسیمم ڈاکٹر سے بھی اوائڈ کریں. ہم یہ ڈاکٹر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, مگر ہم کوشش یہ کریں کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہ بھیجیں, آپ کو کلینک یہاں بھیجیں. اور دوسرا یہ کہ عبدالحبیب بھائی اس وقت اشارہ کر رہے ہیں. جی عبدالحبیب بھائی, میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چیسٹ پین میں ڈاکٹر سے اوائڈ نہ کیا جائے تو بہتر ہے. یہ میری اپنی رائے ہے, اور ڈاکٹر صاحب اس کو زیادہ ایڈریس کر دیں کہ نارملی بہت سارے لوگوں کو سینے میں درد ہوتا ہے اور کہتے ہیں نارملی یہ گیس کا درد ہوگا. کیونکہ میں ابھی پچھلے دنوں ہی ہارٹ کے یوں سمجھے معاملات سے گزرا ہوں, والد محترم کو بھی اور اس سے پہلے امی حضور کو بھی. تو یہ جو سینے کا پین ہوتا ہے, یہ اس کو آسان نہ لیا جائے کہ کئی دنوں تک سینے میں پین ہو رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی گیس کی دوائی لے لیتے ہیں. تو اگر سینے میں پین ہے تو ایک بار ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے, تاکہ ایک بار اگر ECG وغیرہ ہو جائے یا پتہ چل جائے کہ رائٹ طرف ہے یا لیفٹ کی طرف ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اس کو کچھ اور سمجھتا رہتا ہے اور وہ
ہارٹ کا پین ہوتا ہے, دل کا درد ہوتا ہے, اور اس میں اگر بالخصوص کوئی شوگر کا مریض ہے تو شوگر کے مریض کو تو بعض اوقات ہارٹ اٹیک کا پتہ بھی نہیں چلتا, بہت ہلکا سا درد ہوتا ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. تو یہ تمام چیزوں کے لیے عرض یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری بات اگر غلط ہو تو اس کو ڈینائی کر دیجیے گا, بٹ ایڈمٹ اس کو توثیق کر دیجیے گا کہ سینے کے درد میں کم از کم پہلی بار جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. یہ شروع میں بتا چکے تھے ڈاکٹر صاحب جی کہ پین جب بھی سینے کا ہو تو ڈاکٹر سے رابطہ کر لیا جائے تاکہ یہ پتا, کیونکہ سینے کا درد خود ایک بیماری نہیں ہے. صحیح. جو اصل بات شروع میں ہماری سینے کا درد خود کو بیماری نہیں ہے, سینے کا درد کسی بیماری کا ریئیکشن ہے. کوئی ایسی چیز اندر میں ہوئی ہے, خواہ اس کا دل سے تعلق ہے, وین سے کوئی تعلق ہے, مسکولر پین سے تعلق ہے, کوئی میدے سے کوئی چیز آ رہی ہے یا کوئی اور چیز ایسی چیز پیدا ہو رہی ہے, تو وہ ڈائگنوز ہو جائے گا. تو ڈاکٹر جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پورا پیشنٹ ٹریٹ کیا ہے, چیسٹ پین کے ہمارے پاس پیشنٹ آئے اور ان کو پھیپڑوں کی طرف ڈاکٹر صاحب لے گئے, ان کے پھیپڑے کی پرابلم کی وجہ سے ان کو سینے کی تکلیف ہے, اس طرح کی چیزیں. تو ڈاکٹر کو دکھانا تو ضروری ہے, لیکن یہاں پر مسئلہ یہ جو ہم تقریباً اپنے سلسلوں میں یہ ہم ایڈریس کرتے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک سے یا دنیا بھر سے یہ جو کرپشن ہے نا یہ ختم ہو جائے, کہ ایک سینے کا درد یا دل کا درد لے کر جب کوئی ڈاکٹر کے یا کوئی ہاسپٹل چلا جاتا ہے, کیونکہ بہت سارے ہاسپٹل ایسے ہیں جن میں ایمرجنسی وارڈ جو ہے نا یہ ان کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے. یہ میں آپ کو بالکل بہت واضح طور پر عرض کر رہا ہوں, ایمرجنسی وارڈ یہ کئی ہاسپٹل ایسے جن کا وہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, کہ وہاں پر مریض آیا ہے تو مریض کو مطلب بعضوں کا پتا ہوتا ہے کہ یار یہ مریض کا پرابلم نہیں ہے, اس کو پانی پلا کے بھی فارغ کر دو تو چل جائے گا, لیکن ان کو پتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اس کی ایک پائپ لائن جاری ہے سیدھی وارڈ کے اندر, کبھی پرائیویٹ وارڈ کے اندر تو کبھی جنرل وارڈ کے اندر, پھر وہاں پر ان کا عملہ, تو وہاں پر ان کی ٹیسٹ, ان کا لیبورٹری اور ان کے سارے ایکوپمنٹ, پھر ان کی وصولی بھی ہوتی ہے. میں نہیں کہتا کہ ہر مریض کے لیے یہ نہیں ہوتا ہوگا, لیکن میری ایک بار پھر تمام میڈیکل سے وابستہ چاہے وہ ڈاکٹر ہیں یا ہاسپٹل کے لوگ ہیں, آپ جو بھی ہیں, آپ سے ایک بار پھر ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, خدا را اپنا ہاسپٹل چلانے, اپنا کلینک چلانے کے لیے مریضوں کے جیب پر نظر مت رکھیے. یہ غریب لوگ ہوتے ہیں پریشان, ارے امیر آدمی کو بھی جب آپ پریشان کرو گے تو پریشانی ہو جائے گا نا. خالی ایک اطلاع مل جاتی ہے کہ ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا, ہاسپٹل میں داخل کر دیا ہے, اور 2 دن کے بعد آپ اتنا بڑا اس کے ہاتھ میں پرچہ دے کر اس کو ریلیز کر دیتے ہیں, جی بہت بہت شکریہ, ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ ہو گیا, آپ نارمل تو وہ پہلے منٹ میں بھی تھا بھائی, اس کو آپ نے اس کے سارا نارمل سے نکل کر اپنا پوزیشن آپ نے خراب کر دی. اور یہ پریکٹیکل چیزیں بیان کرو ڈاکٹر صاحب, آپ انڈوز کریں گے نا؟ بالکل انڈوز کریں گے. اچھا, میں ہاسپٹل کی جو انتظامیہ ہے میں ان سے لنک لے کر ان کی انفارمیشن لے کر آپ کو دے رہا ہوں. میں ہاسپٹل کا نام نہیں لے سکتا, میں اس طرح کی چیزوں کا نام نہیں لے سکتا, لیکن یہ چیزیں ہمارے یہاں میٹر کر رہی ہیں. تو کئی سلسلوں میں ہم نے ریکویسٹ کی, اگر میڈیکل سے تعلق رکھنے والے کوئی بھی ہمارے, چاہے وہ لیبارٹری کے ہوں یا عملے کے ہوں, آپ اللہ سے ڈریں, اللہ رزق دینے والا ہے. ہاسپٹل کے یا کسی بھی مینجمنٹ کے کہنے کے اوپر آپ مریضوں کو برائے کرم آپ ریلیکس دیں. یعنی میں خود ایک حاجی عبدالحبیب, میں ایک مریض کو لے کر گیا ہوں اور ایمرجنسی وارڈ میں نے لٹایا ہے, اور باقاعدہ وہاں کا جو ایک ڈاکٹر تھا وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی وجہ سے جانتا تھا, پہچانتا تھا. میرے کان میں کہا کہ عمران آپ یہ میں نے معلوم کر لیا, آپ اس کو لے کر نکل جاؤ, یہ تھوڑی دیر کے اندر اس کا پرچہ بنے گا, یہ وارڈ میں جانے والا ہے. اور وہ بھی وہاں کے ڈاکٹر تھے. مجھے مطلب کہ عام کوئی وہاں کا پیون نے نہیں کان میں اگر کہا تھا کہ میں بھی مطلب بچاؤں کو پیون کی بات سن لوں گا, کہ پیون کو کیا پتا کہ ڈاکٹر کیا ڈائگنوز کیا گیا. وہ پراپر ڈاکٹر, وہ جانے دعوت اسلامی کی برکت الحمدللہ جاننے والے تھے. تو وہ یوں مطلب کہ یہ ایک سے نہیں کئی دفعہ مطلب کہ مجھے اس بات کا تجربہ ہوا ہے. تو یہ تو ہم مطلب کہ سارے مدنی چینل ہے, ہم اپنے اسلامی بھائیوں کی ہمدردی تو کریں گے نا. تو اس میں ہمارے کہنے کا ہرگز سے مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ڈاکٹر سے اوائڈ کریں یا ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں یا ٹریٹمنٹ نہ کرائیں, علاج نہ کرائیں. کسی بھی بیماری کو, کسی بھی درد کو, تکلیف کو ایزی نہ لیں, امیڈیٹ آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھا دیں. اور امیر علیہ سنت کا یہ مدنی پل ہمیشہ اپنی گرے سے باندھ کر رکھیں کہ اپنا ایک ڈاکٹر رکھ لیں بس. ڈاکٹر بدلنے کی آپ برائے مہربانی بھول نہ کریں. کوئی بھی سوچ لیں, گنتی دیکھ لیں, ایک ڈاکٹر کو آپ اپنا فیملی ڈاکٹر جس کو کہتے ہیں نا وہ بنا لیں. انشاءاللہ تعالی وہ ڈاکٹر
آپ کے اعتماد پر اتر گئے, آپ ان کے اعتماد پر اتر گئے, گھر بیٹھے ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. آپ کے بہت ساری چیزیں تو گھر بیٹھے میسیجز کے اوپر, واٹس ایپ پر اور کال پر حل ہو جائیں گی. ماشاءاللہ ایسے ڈاکٹر ہیں, کچھ روحانی علاج آپ کو بتا دیے, گھریلو علاج بتا دیے ڈاکٹر صاحب نے. کچھ ایک کال شاید ڈاکٹر صاحب رہ گئی ہے. تیسرے اسلامی بھائی نے جو کال کی تھی اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ان کو سینے میں درد رہتا ہے, سانس میں تکلیف ہوتی ہے اور راشا وغیرہ ان کے سینے میں بلغم وغیرہ آتا ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے علاج کیا کروایا, اس کی تشخیص کیا کروائی ہے. اب اگر انہوں نے کچھ علاج نہیں کروایا تو میرا مشورہ ان کو یہی ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ان کو پرابلم ہے تو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ اس کی تشخیص کر سکیں کہ کیا وجوہات ہیں. ایکس رے وغیرہ ہوگا اور اس میں 2-3 ٹیسٹ وغیرہ اور بھی ہوں گے, تو ایک صحیح ڈائگنوسس کی طرف, تشخیص کی طرف جا کے ان کا پراپر علاج ہوگا تو انشاءاللہ عزوجل ان کو فاقہ بھی ہوگا اس کے اندر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے, سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی, سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی.